بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ علم غیب کا ہے۔ اردو میں تو علم غیب ہی کہا جاتا ہے، باقی لفظ ہے علم الغیب۔ علم الغیب یعنی علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ، کہ نبی کا غیب جاننا۔ علم الغیب میں یہ ہوتا ہے کہ غائب چیز کا علم رکھنا اور غائب چیز کو جاننا کہ وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ کس طرح ایک ایک چیز۔ دوسرا ہے علم بالغیب۔ علم بالغیب میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز ہم سے غائب ہے، اور اس غائب کی تصدیق کر لینا اور اس کا علم رکھ لینا کہ غائب ہے۔ اب اس غائب کی خود تفصیلات کیا ہے اور وہ خود غائب چیز کیا ہے، کس قسم کی ہے، وہ نگاہوں کے سامنے اس کے ایک ذرے ذرے کا علم، یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ علم الغیب میں ہے۔ تو مسئلہ علم غیب کے اندر ایک دوسرے پر بھی ان کا اطلاق کرتے ہیں، عبارات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ علم الغیب والے مسئلے میں رضا خانی مدعی ہے کہ وہ اگر اپنے اس عقیدے بد سے باز آ جائیں اور اس کو ترک کر دیں تو ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، متحدہ مجلس میں ان کو قیادت دیں گے، ان کو قائد بنائیں گے۔ وہ مدعی ہے اس کے من اذا ترک ترک، اگر اس عقیدے بد کو ترک کر دیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی، انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے، وہ علم غیب ہے ہی نہیں ہے، لیکن علم غیب اضافی اور لہوکی اس کو کہا گیا ہے، اور اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، یہ ساری چیزیں اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ تو ہم اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن وہ بھی ساری چیزیں نہیں، وہ بھی ساری چیزیں نہیں۔ بریلویوں کا دعویٰ علم غیب کا ہے۔ خوب یاد رکھ لینا، جو حوالے ہوتے ہیں وہ علم الغیب کے نہیں ہیں، وہ اطلاع الغیب اور انباء الغیب اور اخبار الغیب کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت انشاءاللہ آپ کے سامنے صراحتاً آئے گی کہ جس چیز کو ہم علم غیب سمجھتے ہیں انبیاء کے لیے، وہ علم الغیب ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی حوالے ہیں مولانا، ایک حوالہ بھی علم الغیب کا نہیں ہے، وہ علم غیب اضافی اور لہوکی اور اطلاع الغیب، انباء الغیب اور اخبار الغیب کے۔ مثلا ان کے دلائل ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اب تعلیم ہے، یہ اسی انباء اور اخبار میں اور اطلاع میں آ جاتا ہے۔ جس کو علم غیب کہا جاتا ہے دلائل اس کے نہیں ہیں، جو ان کا مدعا ہے دلائل اس کے نہیں ہیں، اور جس کے دلائل یہ دیتے ہیں یہ ان کا مدعا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان دلائل کے جواب کیوں دیتے ہیں، یہ شکایت ہے۔ سمجھے بھائی جان؟ اگر آپ تنقید کریں گے تو جیسے حضرت نے جواب دیا مولانا سرفراز خان دامت برکاتہ اللہ علیہ نے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے اکابرین نے، وہ علم الغیب ہے ہی نہیں ہے۔ جو دلائل ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں وہ اطلاع الغیب اور انباء الغیب اور اخبار الغیب، جس کو علم غیب اضافی اور لہوکی کہا جاتا ہے۔ البتہ شاہ تراب الحق صاحب کی ایک کتاب پچھلے سال میرے نگاہ سے گزری، اب وہ کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، مولانا عبدالرشید صاحب کے پاس ہے۔ شاہ تراب الحق نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، اور
ان لوگوں میں صرف شاہ تراب الحق اس طرف یعنی ان کا ذہن گیا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاہ تراب الحق اصل بریلوی رضا خانی ہے ہی نہیں ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بریلوی نہیں تھے، رضا خانی نہیں تھے، اور شاہ تراب الحق بھی اسی طریقے پر۔ یہ صرف غریب ہو چونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کوئی، تو خانہ پوری کرنے کے لیے گئے اور ان سے پیسے بٹور رہے۔ شاہ تراب الحق کا سارا خاندان، اس کے رشتہ دار وغیرہ وہ سب دیوبندی ہے، اب وہ پھنسا ہوا ہے۔ شاہ تراب الحق نے ایک اچھی بات کی ہے، وہ کہتے چاہے آپ اس کو، جس میں ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے، آپ اس کو علم الغیب نہ کہو، علم غیب اضافی لہو کی، جیسے کہ مولا علی قاری نے کہا ہے، یا اطلاع الغیب اور انباء الغیب اور اخبار الغیب کہہ دو، لیکن مان لو کلی بس۔ اگر اطلاع ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے مکان وما یکون کی اطلاع دی ہے، اخبار ہے، انباء ہے، پورے مکان وما یکون کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے آپ کو، سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے آپ لوگ علم غیب نہ مانو، لیکن جو اطلاع الغیب جس کو کہتے ہو اور انباء الغیب اور اخبار الغیب، اس میں کلیت کے قائل ہو جاؤ، بس یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم انباء الغیب اور اخبار الغیب، جس کو علم الغیب سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور انباء الغیب اور اخبار الغیب اس کو کہتے ہیں، اس کے بھی کلیت کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی بہت سی چیزیں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتائی، اب وہ بتانے والا جانے کہ کیا بتایا، اور جس نے لیا وہ کیا لیا، لیکن اس میں بھی کلیت نہیں ہے۔ بہرحال علم غیب اضافی اور لہو کی یا اطلاع الغیب اور انباء الغیب کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن اطلاع بعض المغیبات، انباء بعض المغیبات اور اخبار بعض المغیبات، یہ حضرات علم غیب ہی کے قائل ہیں، لیکن وہ کلیت کے۔ تو ہم جس مقصد کے قائل ہیں وہ ہے جزئی، وہ اور ہے، اور یہ جس کے کلیت کے قائل ہے وہ اور ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بات بنتی ہے کہ گویا کہ وہ لوگ مثبت زیادت ہیں اور ہم لوگ منکر ہیں اس کے، اس لیے تب بھی یہ دوسری وجہ ہے کہ اس مسئلے میں یہ حضرات مدعی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے میں یہ حضرات مدعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی چیزوں کا علم نہیں تھا، کچھ بلا پڑ گیا۔ یہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا کہ ان حضرات کا مسلک کیا ہے، اس میں بھی آپس میں ان کا تردد ہے، لیکن بہرحال علامہ احمد رضا خان کا مسئلہ جیسے آئے گا آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے، تو اس میں بہرحال بریلوی اس کے بھی قائل ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، یہ تدریجی چیز ہے، آہستہ 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 وفات سے کچھ لمحات پہلے اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ آپ کو اب سب کچھ بتایا گیا، تو سب کچھ بتایا گیا تب بھی وہ علم الغیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب اور انباء الغیب، لیکن ان کی حماقت اور ہماری سادگی۔ جو کچھ بھی ہے تب بھی آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کی حالت وہ رہی ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ظاہر حال کے مطابق جیسے ہم کہتے ہیں انسان عالم الغیب نہیں ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب پوری زندگی نہیں رہا ہے، آخری دونوں میں سب کچھ آپ عالم الغیب بن گئے، تو ظاہر حال کے خلاف آپ دعویٰ کر رہے ہیں
اور ظاہر ہے حال کہ جو خلاف دعویٰ کرے وہی مدعی ہوتا ہے. اور اس کو یہاں بھی یاد رکھ لینا، اگر یہ توہین ہے تو زندگی کے اکثر حصوں میں آپ محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور آخری دنوں میں احسان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، ہاں عالم نہیں تو جاہل ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. سمجھے بھائی؟ ایسے توہین نبی کے، تو یہ توہین تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چور ہی چور. تو پوری زندگی آپ بھی ظاہر حال کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قائل ہیں کہ ظاہر حال کے مطابق آپ کی زندگی گزری ہے. اخیر زندگی میں آپ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مدعی آپ ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ توہین ہے، تو پھر 63 سال کی زندگی میں آپ بھی اس توہین کے مرتکب ہیں. 63 سال زندگی، آخری دنوں میں یہ احسان آپ نے کر دیا. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں آپ کا دعویٰ بھی دھیما دھیما ہے، اتنے شد و مد کے ساتھ نہیں ہے. یہاں کچھ زیادہ فضائل کی حدیثیں مل جاتی ہے. اگر یہ توہین ہے تو باقی نبیوں کی توہین آپ کر رہے ہیں، اور اگر جیسے آپ کہیں دوسرے نبیوں کے لیے توہین نہیں ہے اس کی نفی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی بھی توہین نہیں ہوگی آپ کی. اب مولانا اس کے بعد رضا خانیوں کے آپ ان کے دعویٰ دیکھیں. بعض جو ان کے واعظین ہوتے خطیب حضرات، ہمارے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو تمام غیوب کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت مانتے ہیں، کسی چیز کا استثناء بھی نہیں کرتے اور کسی زمانے کے ساتھ بھی اس کو مقید نہیں کرتے. اور تدریج مدریج اس کا کوئی، اس کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ہے، اور ان کی عام کتابوں میں بھی اس طرح ہے. تو عام واعظین حضرات وہ یہی ہے. جیسے کہ ہمارے حضرات بھی کہتے ہیں ہم جزئی علم غیب نبی کے لیے مانتے، کلی نہیں مانتے. تو جزئی مشرک ہے ہم، اور وہ کلی مشرک ہے. افسوس اس پر ہے کہ ہماری کتابیں بھی اس سے بھری ہوئی ہے. انشاءاللہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں آپ کو لکھواؤں گا کہ ہم قطعا نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے، ایک جز بھی نہیں مانتے. علم غیب جس کو کہا جاتا، علامہ آلوسی کی صراحتاً عبارت آئے گی. یہ بہت پیاری عبارت ہے. ایک دفعہ ایک بڑے مولوی نے تقریر کی، بہت بڑے مولوی نے، تو تقریر کے بعد فرمایا کہ کیا خیال ہے علماء سے. کہا کہ میں نے کیسی تقریر کی. میں نے کہا کہ دیوبندی ہو کر کے آپ نے جو تقریر کی ہے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اور جو آپ نے بیان کیے وہ آپ کا اپنا مذہب ہوگا. یہ جزی جزی ہم اس کی کہا نہیں، ہمارے اکابرین نے سب نے جزی لکھا ہے. مصیبت یہ ہے کہ اکابرین کو سمجھنا، سارا جھگڑا بھی اس پر ہے اس وقت کی. اکابرین کو سمجھتا بھی کون ہے؟ جس آدمی کی جو غلطی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں غلط سمجھاؤں، کہتے ہیں اکابرین کو نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. تو اکابرین کا اگر یہ فلسفہ ہو تو وہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا.
دوسرا مسلک ہے مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا، یہ ہلکا تولا ہے ان نے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی، احمد رضا خان بذات خود، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے مفتی احمد یار خان گجراتی، یہ ہلکا ٹولہ ہے۔ اور محمد عمر اشرفی پکا کافر ہے، خالص کافر ہے۔ اس کے کفر میں اگر کسی کو شبہ ہے تو اس کے ایمان میں مجھے شبہ ہے۔ فتویٰ آپ کے اکابرین نے لگایا ہے، لیکن اس فتویٰ کا اعلان ہم نہیں کرتے، سمجھے بھائی؟ اس فتویٰ کا اعلان ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس میں ہماری مصلحتیں ہیں، اور آپ کریں گے بھی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین میں جو خبر لی ہے، نہ انشاءاللہ اسے کوئی بریلوی بچے گا نہ کوئی رافضی بچے گا۔ اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھو آپ کو اپنے ایمان کی بھی چھٹی کرنی پڑے گی، اور یہ آپ کہیں گے کہ ہم جو جن کافروں کو قطعی کافر ہیں ان کو کافر قرار نہیں دے رہے، ہم خود کافر ہیں۔ ہاں پڑھ لو، میں آپ کو دعوت دوں گا۔ اکفار الملحدین سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس کو بار بار پڑھ لو۔ اور ظاہر ہے کہ جو جذباتی مولوی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ شاہ صاحب جذباتی تھا، شاہ صاحب کے اس فتویٰ کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایمان و کفر کے سلسلے میں سے کسی نے لکھا بھی نہیں جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اس میں محمد عمر اشرفی تو ضرور بہے گا۔ مولانا عمر اشرفی کی کتابیں لے لو، ضرور لے لو۔ مقیاس حنفیت ہے، مقیاس دیوبندیت ہے، مقیاس مناظرہ ہے، مقیاس النبوت ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، تحریفات ان میں بہت اچھی مل جاتی۔ ان کا مناظر اعظم یہی تھا۔ مقیاس النبوت، مقیاس حنفیت، مقیاس دیوبندیت، مقیاس مناظرہ، یہ ساری کتابیں آپ کو عباسی کتب خانے سے ملیں گے۔ میرا دوست ہے، اس کے پاس آپ جائیں، ان کو بتا دے تو وہ ساری کتابیں آپ کو دیں گے۔ بڑا غضب کا ذہین لڑکا ہے، لڑکا خاک ہے، اب تو 50 سال سے اوپر، مفتی نظام الدین صاحب کے ساتھی ہے اور ہم عمر ہیں، اور بڑا ذہن اللہ نے دیا ہے۔ 2 آدمی، ایک اس کو اور ایک یہ قدیمی کتب خانہ والا جو داڑھی مونڈا ہے، معراج بارق، غضب کا ذہین ہے مولانا، ایسا ذہین ہے کہ آپ اپنے علماء کو بھول جائیں گے، بہت ذہین۔ داڑھی مونڈا غیر مقلد، یہ غیر مقلد ہے، وہ گری لگی۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ میرا دوست اس طرح بنا کہ میں وہاں گیا، یہ ارشاد، میں چھٹی میں نہ صرف نہ پڑھاتا تھا، دورے صرف نہ، بہت لوگ ہوتے تھے، 300 تک ہوتے، زیادہ ہوتے۔ تو میں وہاں گیا، ارشاد کی کوئی شرح خرید رہا تھا۔ یہ خارانی محمد رفیق بروئی ہے، ارشاد کی ایک شرح اس نے لکھی ہے تسہیل الارشاد کے نام سے، محمد رفیق بروئی۔ ایک عوامل النحو کی شرح لکھی ہے اور ایک اس کی۔ تو میں وہاں گیا تو خاران کا ایک بریلوی آپ کا قاسم صاحب، یہ آیا ہوا تھا۔ تو یہ حبیب بڑا شریر ہے، ان سے کچھ سلام کلام تو پہلے ہی سے تھا۔ اچھا، اس کا بڑا اتنا سا شملہ بھی لگا، وہ ٹوپی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے جو باقی لوگ بیٹھ جائیں لیکن وہ بڑے جو مجرمین ہیں وہ کھڑے رہیں، جن کو میں نے خاص قسم کے کلمات سنا ہے وہ کھڑے رہیں۔ اچھا، رومال والا بیٹھ گیا، یہ چھوٹا مجرم ہے، چل تو اٹھ۔ اچھا، تو اپنے جرم کو بھی نہیں سمجھ رہا نا، تو اسی طرح کھڑا رہا۔ تو حضرت آیا ہوا تھا، حبیب نے مجھ سے کہا کہ اگر تیرے اندر جرت ہے
تو کر لو بات. میں حبیب کو ستاتا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ آنکھوں سے کنن سے اشارہ کرتا رہا. کتب خانے میں وہ بھی تقریب اور تہذیب یہ کتابیں دیکھ رہا تھا. حضرت جابر کی وہ روایت کہ اول ما خلق اللہ نوری، اس کی سند وہ حوالے نکال رہے تھے. کہا کہ بہت سی کتابیں میرے پاس نہیں ہے، میں یہاں سے حوالہ اس کی نکالنا چاہ رہا ہوں. تو وہ تخریج کر رہا ہے، اس کے حوالے نکال رہا تھا سند کی. تو میں نے حضرت سے، حبیب نے مجھے اشارہ کیا، کہا کہ اسی بات کرو. میں ٹھیک ہے. تو میں نے تسہیل جب ہاتھ میں لی، ان سے ملا بھی میں. حبیب نے بھی ان کو بتایا کہ جی مفتی نظام الدین صاحب سے، بہرحال وہ تو ہمارے باپ تھے، بڑی اچھی دوستی بھی تھی. مفتی صاحب کے واسطے سے ان کا میں بھی یہ کہ تعلق ہو گیا حبیب کے ساتھ. اور آج بھی حبیب زندہ جا کر کے اس کو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عالم دیکھا ہے تو دیوبندی نہ اس کا کوئی عالم برابر کا ہے، نہ کوئی بریلوی. وہ مفتی نظام الدین، وہ اچھا لڑکا ہے، یعنی سمجھدار ہے. تو مفتی صاحب کی وجہ سے میں بھی کتابیں ان سے لیتا رہا، رعایت کرتے تھے میرے ساتھ. تو قاسم نے مجھ سے کہا کہ یہ شرح کس طرح ہے. میں نے کہا کہ کس طرح، آپ کو کیا پتا ہے. کہنے لگے میں نے ان سے پڑھا ہے. مولوی محمد رفیق اب انتقال ہو گیا، بروئی تھے، شرح لکھی ارشاد کی فارسی میں. کہنے لگے یہ میرے استاد ہے، صرف نحو کے بڑے ماہر تھے، غضب کے ماہر تھے. میں نے کہا خاک ماہر تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شرح، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہے گا کہ یہ صحیح ہے تو میں کہوں گا غلط ہے، تاکہ دونوں لگیں. تو انہوں نے کہا میرے استاد ہے اور بڑے ماہر ہے. میں نے کہا خاک ماہر ہے، کچھ بھی. اب حبیب کو بھی خطرہ ہو گیا کہ ان کی لڑائی ہوگی. مجھ سے کہا مولانا اس طرح نہیں ہوتا، کوئی غلطی نکال کر کے مجھے دکھاؤ. وہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، وہ آدمی اتنا نہیں ہے. صرف کی تعریف میں من حیث الاعلال والبناء کا لفظ آتا ہے. تو من حیث تو تمام نحویوں کا مبنی ہے، اور حضرت اس پر زیر دے رہا ہے. صرف بنی سہیل کی لغت شاذ میں اس کو مورب بنایا گیا، ورنہ سب اس کو مبنی قرار دیتے. میں نے کہا یہ دیکھو تعریف ہی غلط. اور اس کے مشکات کا صیغہ لکھا ہے کہ مفعال کے وزن پر ہے، مشکات بر وزن مفعال. شین کاف اور تا، یہ آپ بھی نوٹ کر لیں. شین کاف اور تا یہ اصلی حروف ہے، اور میم اور الف زائد ہے. تو شکت، شین کاف تا یہ اصلی حروف. تو میں نے ان سے کہا کہ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو بدبخت کو، مشکات کا وزن مفعال نکالیں. مشہور کتاب کا نام ہے، اس کو یہ نہ آ جائے تو پھر اس سے کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ صرفی نحوی ہے. کہنے لگے آپ کی تحقیق کیا ہے. میں نے کہا میری تحقیق یہ ہے شین کاف واو یہ اصلی ہے، تا زائد ہے، میم بھی زائد ہے. اور تائے اصلی اور تائے زائدہ یہ آئے ہیں نا علماء کرام کو دے دو. آئے مفتی صاحب آجا. کچھ تو شرم کرو، بے غیرت، پڑھتا مڑتا تو بھی کچھ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ تائے اصلی جہاں بھی آیا ہے اس کو مدور شکل میں نہیں لکھتے ہیں. قرآن میں کمشکات فیہا مصباح، اس میں تائے مدور حالت وقف میں ہاں بن جاتا ہے. اب آپ اس کو کمشکا اس طرح پڑھیں گے. اور تائے اصلی حالت وقف میں وہ ہاں نہیں بنتا، اموات. اس میں اگر آپ وقف کریں گے امواہ نہیں کہیں گے. اوقات کا مسئلہ ہے اسی طرح. تو یہ تائے اصلی نہیں ہے. اگر تائے اصلی ہوتا تو اس کو مدور شکل میں نہ لکھا جاتا. قرآن میں بھی مدور ہے، ویسے ہماری کتاب پہ بھی مشکات پہ مدور لکھا ہوا. اس کے علاوہ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو مشکات آپ کو شین کاف واو کے مادہ میں ملے گا، شین کاف تا میں آپ کو نہیں ملے گا.
جو معنی ہم کرنا چاہ رہے وہ معنی نہیں ملے گا. یہ ہو گئے اللہ آپ کا بھلا کرے دو. میں نے کہا اور بھی آپ کو بتا دوں. کہنے لگے اس طرح تو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا میں یہی بتا رہا تھا کہ اس میں غلطیاں ہیں. تو شکر ہے کہ آپ نے اپنے استاد کو انسان تو مان لیا, اس کو نور نہیں کہا. اس طرح جو ہے نا وہ چہرہ ہی اس کا ایسا ہو گیا. تو حبیب سے اس نے کہا کہ میری یہ کتابوں کو سنبھالنا, میں ذرا کام سے جا رہا ہوں, پھر ملوں گا. اور یہ بندہ کون ہے, اس کو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. تو بس وہیں سے پھر مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں آیا, وہ چلے گئے اور نکل گئے. حبیب بڑا شریر ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب خدا تجھے غرق کرے, آپ نے ہمارے بڑے بت کو گرایا, اور یہ ہمارا بہت بڑا بت ہے. یہ حبیب آپ اس کے پاس جائیں, میرے نام پہ کہیں تو بریلویوں کے اور شیعوں کی ساری کتابیں آپ کو دیں گے. والدین کی شیعہ تھے, خود ہی بریلوی. مفت میں نہیں, پیسے دے دینا. عباسی کتب خان, علی مارکیٹ, جونا مارکیٹ, کالو خان. یہ چارہ کہتے ہیں میں آپ کے نام پہ جا کر کھاتے میں لے لوں گا. ایسا شیطان, پیسے اس کو دینا. مولانا باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مفتی نعیم الدین مراد آبادی, احمد یار خان اور علامہ احمد رضا خان, یہ حضرات بدعتی ہے, یہ مشرک نہیں ہے. عمر اشرفی پکا مشرک ہے. اس لیے ہمارے دارالفتاح والے, دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقیہ والے, آج ان کے پاس جب فتویٰ آتا ہے کہ رضا خانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کس طرح ہے, سمجھے, تو رضا خانی ہے کافر, لیکن ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا, اور اس قسم کے ہنگامے ہم لوگ برت نہیں سکتے, اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے, سمجھے بھائی جان. تو ذرا مصلحت کے تحت پھر ہم یہ لکھ کر کے دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد شرکیہ ہوں اور شرکی عقائد کے حامل ہوں تو ان کے پیچھے کسی صورت میں نماز درست نہیں ہے. البتہ جو بدعات کے مرتکب ہوں, بدعات کے مرتکب ہوں, تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور جماعت کو ترک نہ کیا جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ جو حضرات یہی فتویٰ دارالعلوم کا, یہی بنور ٹاؤن کا, یہی جامعۃ الرشید کا. نہیں, جامعۃ الرشید کا تو ایسا نہیں ہے, اب تو جامعۃ الرشید بھی اس طرح بن گیا, ورنہ مفتی صاحب کے ہاں رضا خانی پکا کافر ہے. مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو ذوق ہے احسن الفتاوی میں, وہ پوری تکفیر, سمجھے. لیکن اب چونکہ مفتی صاحب کو اس دائرے کو وسیع کرنا ہے کہ حلقہ بڑھے, تو حلقہ بڑھانے کے لیے پھر بہت سے کتوں کو بھی آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا, اور خنزیروں کو بھی, ان کو بھی مسلمان کہہ کر کے آپ یہ ان پر لیبل چڑھا کر کے اسلامی بینک, اسلامی گدھا اور اسلامی کتا, سمجھے بھائی. اس طریقے پر یہ ہے کہ یہ حضرات بھی آئیں گے. بہرحال یہ حضرات ان میں بدعتی ہے, اور اس وقت کے جو زیادہ تر مولوی ہے وہ اشرفی ہی کہ اس پر بدعتی نہیں ہے, پکے مشرک ہے. یہ حضرات دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا علم اور صفات کا پوری تفصیل بھی علم, اس کا یہ استثناء کرتے مفتی نعیم الدین صاحب. ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا, یا ما عرفتو کا حق کا معرفتی کا. تیسرا ہے مولانا جو کہتے ہیں کہ ممکنات حاضرہ اور غائبہ کا ہم علم مانتے ہیں. اور اس کو علامہ احمد رضا خان صاحب اس کے بدبخت کے متضاد قسم کی عبارتیں ہیں
اس کو وہ اس طرح وہ تعبیر کرتا ہے کہ ابتدائے آفرینش عالم سے قیامت تک کا علم یہ ہے ما کان وما یکون. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ما کا اطلاق کانا کے اندر ما کان وما یکونوں میں ممکنات پر ہے اس کا اطلاق. اس لیے انباء المصطفیٰ یا انباء المصطفیٰ حضرت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے حق تعالیٰ نے روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کان و ما یکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. کب بتایا ہے تدریجی، لیکن اس کو نقل نہیں کریں گے، تاریخ اس کا وہ بالکل نہیں. اور آپ کا کمال یہ ہوگا العقیدۃ بجمیع حذافیرہا کہ تمام اس کے کھر، تمام پاؤں، جتنے ایک ایک چیز یہ ان سے لکھوا لو اور لکھوانے کے بعد اس پورے کا ثبوت نص سے دکھائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی فرض کر لو، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے سب کچھ تکمیل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے آپ کا استدلال کیسے درست ہوگا؟ اب اسی وقت کی دلیل بتا دو. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کے بعد سینکڑوں آیتیں نازل ہو گئی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کھڑے رہو خبیث انسان منحوس ادھر اور وہ سفید کپڑے والے کے پاس وہیں پر کھڑا رہا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں ماں کو عموم کے لیے کیسے آپ مانتے ہیں؟ سب کچھ آپ کو سکھایا، سب کچھ سکھایا، تو اس آیت کے بعد سکھانے کا کیا مطلب؟ جب یہ خبر دی گئی کہ سب کچھ آپ کو بتایا گیا، اس کے بعد پھر سینکڑوں مسائل، ہزاروں مسائل، پھر اس کے بعد آپ پر وحی آ رہی ہے. اگر اس آیت سے کلیت ہے تو پھر اس آیت کی تکذیب آپ خود کرتے ہیں کہ بعد میں اس کے کتنے احکام آئے. اور اگر بعد میں تکمیل ہو گئی ہے، اس آیت سے تکمیل نہیں، کلیت کا دعویٰ اس سے نہیں، تو پھر اس سے کلیت کے آپ کے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ جھوٹا. حضرت نے پھر بھی گولی لگی ہے، اس تاریخ کی تعین نہیں کی ہے. یہ تو کہا کہ روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کان وما یکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. انباء المصطفیٰ یا انباء المصطفیٰ صفحہ نمبر 4 اور 3. یہ 4 پر ایک عبارت اور ہے کہ ما کان وما یکون کو الی یوم القیامت پر حضرت نے مقید کیا ہے. قیامت تک، ما بعد القیامت کیا ہوگا وہ نہیں. من بدایت العالم الی یوم القیامہ، قیامت تک. خود قیامت جو غایہ ہے وہ مغیہ میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کے بعد والی ساری تفصیلات. حالت چٹی. یہاں ایک عبارت حضرت کی اور ہے، ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ جمی مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا.
جمی مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا۔ مولانا یہ جمی مندرجات لوح محفوظ یہ ماکان وما یکون کی تفسیر ہے۔ حضرت خود علم تدریجی کے قائل ہے، اور قاضی فضل احمد صاحب ان کی ایک کتاب ہے انوار آفتاب صداقت، یہ 137 صفحہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر علامہ احمد رضا خان کی تقریر ہے۔ حضرت کو ذرا سننا، قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی مشرق، وہ کہتے ہیں لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا تو میں سنتا تھا، حالانکہ میں شکم مادر میں تھا۔ مارت چٹھی شکم مادر میں تھا، لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا، اور حضرت نے خود نتیجے اسی صفحہ پر 137 پر نکالا ہے کہ ابتدائے خلق عالم سے کلی علم غیب آپ کو حاصل ہے۔ مفتی احمد یار خان کا میں نے آپ سے عرض کیا، مفتی نعیم الدین صاحب کی صفات اور ذات کا استثناء کرتے ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں، ایک قول مفتی صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے الکلمۃ الاولیاء کے نام سے، آج کل بریلوی اس کو بھی بہت شائع کرتے ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی الکلمۃ الاولیاء، صفحہ نمبر 43 بھی ہے اور 63۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کی تکمیل شب معراج میں ہوئی ہے۔ علامہ احمد رضا خان کی ایک عبارت اور بھی ہے، وہ فرماتے ہیں تا ختم وحی نزول قرآن کے سلسلے میں جو وحی آخری جو وحی اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، بس نزول قرآن کے سلسلے میں وحی جیسے ختم ہو گئی تو اس پر تکمیل ہو گئی۔ حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تکمیل وحی قرآن پاک کے سلسلے میں جو وحی ہے اس کے پورا ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل وحی غیر مطلوب کے طور پر آپ کو بتائے گئے۔ مولانا خلاصہ ان تینوں مذہبوں کا یہ ہوا، ایک ماکان وما یکون کا علم پیدائش سے پہلے شکم مادر میں، جیسے قاضی فضل صاحب کی عبارت گزر گئی، اور حاضر ناظر بھی اسی وقت سے۔ دوسرا مذہب ہے کہ شب معراج میں اس کی تکمیل ہوئی، جیسے الکلمۃ الاولیاء 43 اور 63 صفحہ۔ تیسرا نزول ختم قرآن آخری جو وحی اس میں تکمیل مانتے۔ ہمارے اکابرین غریب حیران ہے کہ ہم کریں کیا۔ اب بات ذرا سمجھ لینا، ہمارے اکابرین نے ایک منطق چلایا، وہ منطق یہ چلائی
احمد رضا خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تدریجی مانتا ہے. قرآن پاک کے سلسلے میں وحی آتی رہی. جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو علم غیب کی تکمیل ہو گئی. ہم اسی کو رد کریں. جب اس کو رد کریں گے تو جو دفعتن واحدتن کی پیدائش سے پہلے سب کچھ جانتے تھے ان کا خود بخود رد ہو جائے گا. یہ تدریجی ورنہ تدریج والوں کی چالاکی جانتے ہو. تدریجی یہ چکل انہوں نے اس لیے چلایا کہ اس میں زبردست ان کو فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. یہ 5 چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. وہ کہتے یہ آیت جو نازل ہوگی اس کے بعد بھی تو سلسلہ چل رہا تھا. اس میں نفی کی گئی ہے. تو تدریج کا فائدہ یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ فلاں صحابی کو قتل کیا، شہید کیا گیا، آپ نے خود اس کو بھیجا. ہاں پہلے ہم بھی کہتے سارے سب کچھ نہیں تھا، اور بعد میں ہوا. اور 70 صحابہ کو شہید کیا، اور جی بعد میں ہوا. ہم تو اس وقت بھی سب کے قائل نہیں. حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور ہم تو بعد کی بات کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اکابرین نے مسئلہ اسی میں سمجھی کہ ہم جب اس کی تردید کریں گے کہ نزول ختم وحی، اختتام وحی جو نزول قرآن کے سلسلے میں آخری جو وحی تھی اس پر تکمیل ہو گئی. جب اس مسئلے کی جب ہم تردید کریں گے اس مذہب کی، تو باقی جو دفعتن واحدتن کے قائل ہیں ان کی خود بخود یہ ہے کہ تردید ہو جائے گی. شب معراج والا وہ بھی دفعتن کے قائل نہیں ہے. مفتی نعیم الدین وہ بھی تدریجی کے قائل ہے، لیکن وہ تدریج کچھ دن پہلے معراج میں، حضرت صاحب آخری دنوں میں. اس لیے ہمارا جو جواب دعویٰ ہوگا وہ اس تیسرے مذہب کے متعلق. اب اپنے طرف سے جواب دعویٰ لکھوں. اب ان کا خیال کر لینا ان تینوں میں سے کیا لکھ کر کے دیتے ہیں. اگر جمی ماکان وما یکون شکم مادر میں سے بھی پہلے، پیدائش سے پہلے سب کچھ آپ کو معلوم تھا، اس کا تو بستر انشاءاللہ آسانی سے گول ہوگا. مفتی نعیم الدین جو شب معراج میں تکمیل مانتے ہیں اس کا بستر آسانی سے گول ہوگا. اور یہ جو حضرت صاحب ہے علامہ احمد رضا خان، اصل اس کا رد کیا جاتا ہے کہ اس میں مکاری زیادہ ہے تدریجی والے سلسلے میں. تو جب اس کی تردید موجود ہے تو باقی خود بخود رد ہو جائیں گے. تو ان میں سے متعین کر کے ایک آپ کو لکھوانا ہوگا. وہ پہلے والا لکھتے ہیں یا دوسرا شب معراج والا مفتی نعیم الدین مراد آبادی والا، یا تیسرا حضرت والا مسئلہ علامہ احمد رضا خان صاحب. آپ یہ لکھ کر کہہ دیں گے جواب دعویٰ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار الغیب اور انباء غیب کے ذریعے سے جتنے علوم سے نوازا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں فوق کل ذی علم علیم کی مصداق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں فوق کل ذی علیم کی مصداق ہے، فوق کل ذی علم علیم کی مصداق ہے.
لیکن بئی ہما یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام ممکنات حاضرہ اور غائبہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. مولانا یہ مکان و ما یکون یہ ایجاب کلی ہے، اگرچہ ہم بھی محروم ہیں اس تدقیق سے، اس میں ہم لوگ بھی نہیں گھسے. ایجاب کلی حقیقی ہے یا عرفی ہے، بہرحال اس کو ایک ایجاب کلی کہہ دو. کل ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، یعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا اور جو ممکنات قیامت تک ہوں گے یہ ما عام ہے. ذوی الاجسام، غیر ذوی الاجسام، اور محسوسات، غیر محسوسات، معنویات، ساری خبریں، سارے ذرات، آپ کے بال، میرے بال، کوے کے بال، درخت کے پتے، ان کے ذرات، چیونٹی کی ٹانگیں، اس کی آنکھیں، سانپ، جانور، ایٹمی اجزاء، یہ سب کو شامل ہے. ممکنات جب کہہ دیا تو ما سوى الواجب، واجب کے علاوہ یہ ایک ایجاب کلی ہے. اور مولانا ایجاب کلی آپ سالب کلیہ سے بھی اس کی نفی کریں تب بھی سبحان اللہ. کھڑے رہو جی سید صاحب، یہ دروازہ بند کرو اور کھڑے رہو. پورا 12 بجے 1 بجے تک کھڑا رہنا ہوگا. خوب سمجھ لو، موجب کلیہ کی نفیس کیا ہے؟ سالب جزیہ. سالب کلیہ اس کی نفیس نہیں ہے. سالب کلیہ بطریق اولا ہی اس کی نفیس ہے. سمجھے بھائی جان؟ نقیض کل شیء رفعہ، ہر چیز کی نقیض اس کا رفع ہے. سمجھے؟ سارے گروہی بے وقوف ہوتے ہیں، ایک ایک گروہ، سارے گروہی بے وقوف ہوتے ہیں. موجب کلیہ کوئی بھی گروہی بے وقوف نہیں ہے. سالب کلیہ ہے تب بھی مولانا آپ کا وہ دعویٰ ختم ہو گیا. اور بعض گروہی بے وقوف نہیں ہے، سالب جزیہ ہے، تب بھی آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا. سالب جزیہ میں کیا ہوتا ہے؟ معمول کی نفی موضوع کے بعض افراد سے، بعض سے نفی ہوتی ہے. سالب کلیہ میں سب سے نفی ہوتی ہے. جب سب سے نفی ہوگی تو بعض سے نہیں ہوئی. سمجھے بھائی جان؟ اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم رفع الایجاب الکلی کے قائل ہیں، اور جنہوں نے منطق پڑھا ان کی بات کر رہا ہوں. اور رفع الایجاب الکلی یتحقق فی السلب الجزئی
وفي السلب الكلي كليهما. رفع الایجاب الکلی کے قائل ہیں، اور رفع الایجاب اور نکیز کہتے ہیں رفع نکیز کل شیء رفع کو، تو رفع الایجاب الکلی یہ دروازے کنڈا لگاؤ. خوب سمجھ لو، اب میری بات سنو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ہن تسی دسو لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، یہ سالب ہے. بولو سالب کلیہ ہے یا سالب جزیہ ہے؟ ایک آدمی ہمت کرے. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اور دوسری دسو مولانا اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ کہیں کہ یہ سالب کلیہ ہے، مولوی نیاز صاحب ذرا غور کر لینا، میری بدقسمتی میں نے آپ کی یہ منطق پڑھی نہیں ہے جس پر مجھے شدید ندامت ہے. استاد سلیم اللہ سے میں نے کہا بھی 1 سال کی مجھے چھٹی دے دو، جا کر سرحد میں کسی عالم سے پڑھوں. بلوچستان کے ہمارے اپنے بلوچوں میں زبردست علماء ہے، ایران کے بلوچوں میں بہترین علماء ہے. مولانا علم رہ گیا، خدا کی قسم علم رہ گیا. علم کا مذہب لیا نہیں ہم نے. لیکن اب بتاؤ کہ آدمی 2 شادیوں کے بعد کرے کیا؟ بڑی مشکل سے بھاگ کر 1.5 مہینہ گیا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ بھی گھر میں لڑائی کر کے پھر گیا. سمجھے بھائی جان؟ اب دعا کرو کہ 1 سال کے لیے لڑائی کی نوبت آ جائے، تو کم از کم 1 سال تو آدمی چلا جائے. اس لیے آپ کے والدین اگر آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ تحمل اور برداشت دیا ہے تو سال لگاؤ منطق میں، اور سال تخصص میں لگاؤ، اور 1 سال اللہ کے راستے میں باہر ملکوں میں لگاؤ. سمجھے بھائی جان؟ سمجھے؟ لیکن یہ جو تیسرا والا جو سال ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے، پہلے والے دونوں سال زیادہ ضروری. یہی فتویٰ ہے، آپ جان سے بھی پوچھیں، دارالعلوم سے بھی یہی آپ کو جواب ملے گا. مولانا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ اس کو سالب کلیہ مانتے ایھا الدیوبندیہ، اگر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آپ اس کو سالب کلیہ مانتے ہیں، تو موجب جزیہ کے آپ لوگ قائل ہے نہیں ہے. ہم تو بعض علم غیب مانتے ہیں نبی کے لیے، سب نہیں مانتے. تو ایجاب جزی کے آپ قائل ہیں، اور سالب کلیہ کی نکیز ایجاب جزی ہے. آپ نے اپنی ٹانگیں خود توڑ دی. اور اگر آپ سالب جزیہ مانتے ہیں تو سور دکھاؤ سالب جزیہ کا. اور سالب جزیہ اگر آپ مانیں گے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا آپ کے اور بریلوی کے درمیان میں. www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن. ahnaf.com. مانا یہ ہوگا کہ بعض منفی السماوات، فرض کر لو بعض منفی السماوات وہ غیب نہیں جانتے. اس میں پھر خرابی یہ ہوگی کہ الا اللہ کا استثناء بھی درست نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ بعض منفی السماوات
اور بعض من فی الارض، جو زمین آسمانوں میں رہ رہے ہیں ان میں سے بعض غیب نہیں جانتے، وہ ٹھیک ہے نہیں جانتے، کتو بتو اختو ابتو ابسو، عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحمداد کریمداد عطامت فتح زلیخہ زلیخہ یہ نہیں جانتے، محمد رسول اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ سلب جزی کہیں گے کہ یہ سلب جزی ہے تو پہلا تو یہ کہ سلب جزی کا سور نہیں ہے، یہ قضیہ یہ مفید لسلب الجزی نہیں ہے، سلب کلی ہے۔ سلب کلی کہتے ہو خود اپنے ایجاب جزی سے اپنی ٹانگیں توڑ دیتے۔ پہلا میرا مناظرہ اسی پر ہوا تھا زندگی میں، سمجھے؟ ہمارے استاد تھے مولانا حمید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ شہید، اور حسین آیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات فاروق کے میں انہوں نے مناظرہ رکھا۔ میں ثانیہ میں تھا، ایک مولوی صاحب دورے میں تھا، بڑا تکڑا تھا، یہاں امام بھی تھا مسجد میں، اور بہت کم مناظرے ہوتے تھے۔ میں بنا بریلوی اور وہ بنا دیوبندی، اور دارالعلوم بنوری ٹاؤن سب یہاں بندے ہی بندے تھے۔ تو پھر مناظرہ ہوا، حکم استاد حمید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دیوبندی صاحب کو ایسا پھنسایا میں نے اسی میں، وہ یہی کہہ رہے تھے، لکھ کر کے اس نے جامع فاروقیہ سے بھی یہی لیا تھا کہ ہم علم غیب جزی مانتے ہیں۔ جامع کے اساتذہ نے بھی ماشاءاللہ یہی تصدیق فرمائی، اور اب بھی یہی تصدیق آپ کو ملے گی، علم غیب جزی مانتے ہیں۔ میں نے جزی مانتے تو یہ سالب کلی ہے تو ایجاب جزی سے چھٹی اب کی ہوگی، سالب جزی ہے تو سر یہ کہ سور دکھا اس کے، وہ ہے ہی نہیں، بولو کیا ہے؟ اس کا سور بھی نہیں ہے، اور وہ استثناء بھی نحوی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مولانا سالب کلیہ ہے، القضیۃ تفید السلب الکلیہ، یہ سلب کلی کے لیے مفید ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ آپ لوگ بھی تو ایجاب جزی کے قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے؟ بات علم غیب کی ہے، علم غیب ہم بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لیے نہیں مانتے، ورنہ پھر اس معمے کو حل کرو۔ جو آپ جو گانا گا رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس سے نکلو۔ مولوی صاحب کو ایسا پکڑا کہ کچھ بریلوی آئے تھے 5 نمبر کے قادریہ سبحانیہ کے، انہوں نے نعرے لگائے، خوشیاں کی کہ ہمارے بریلوی جیت گئے۔ اس زمانے میں اتنی سختی بھی نہیں تھی بریلوی کے ساتھ لڑائی، تو حضرت پھر اٹھے اور پھر حضرت نے تعویلیں کی، جوابات دی۔ استاد حمید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر آدمی تھے، تو حضرت نے پھر یہ ہے کہ وہ صورتیں بنائی اس کی۔ خطیب صاحب کا شو خراب ہو گیا، سمجھے بھائی جان؟ اسی طرح یہ جو ہے نا آپ کے یہ ملیر کی جو بڑی مسجد ہے، یہاں ایک مناظرہ ہوا غیر مقلدین کے ساتھ، تو یہ قصہ مولے حفیظ صاحب اپنے والد سے پتہ کر لینا، دوا نور صاحب سے، وہ بھی تھے اس میں۔ مولانا امیر اکاڑی صاحب کے پنجاب کا کوئی بڑا منڈیا شاگرد تھا، مناظرہ رکھا تھا کہ جی غیر مقلدین کے ساتھ تقلید پر اور قرات خلف الامام پر، اور حکومت سے اجازت بھی لی تھی۔ دھڑا دھڑ ہم لوگ پہنچے، رات کو عشاء کے بعد مناظرہ ہونا تھا۔ طے پایا تھا کہ 10 بجے تک اگر غیر مقلدین نہیں آئیں گے تو شکست کا اعلان کیا جائے گا، یا دیوبندی نہیں آئیں گے تو۔ بڑی مسجد ہے، روڈ پر لاؤڈ لگے ہوئے تھے، ارد گرد مسجد کی پوری دنیا۔ ہمارا خطیب صاحب ماشاءاللہ پہنچا اپنے جیکٹ کے ساتھ، اور خصوصی پنجاب کے ان کپڑوں کے ساتھ حضرت پہنچا، تو ظاہر ہے کہ وہ اردو ہی اس غریب نے رٹا لگایا تھا۔ تو 10 بج گئے، 10:30 بج گئے، 11 بجے تک غیر مقلدین نہیں آئے۔ حضرت اٹھا اور جیکٹ سیدھا کی، دیکھا میدان الحمدللہ خالی ہے،
پوری دنیا تھی دارالعلوم فاروقیہ، میں پتہ نہیں خامسے میں تھا یا کیا. تو حضرت اٹھا، اس نے کہا کہ غیر مقلدین کو تو خدا نے ذلیل کر دیا، وہ نہیں آئے، اور اگر کوئی ایسا مینڈک ہے جو غیر مقلدین کے حامی ہے وہ اٹھے سوال کرے، کوئی ماں کا لال یہاں. ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، اپنی تقریر بھی کی تقلید کے خلاف قرات خلف الامام. مجھے غصہ آیا کہ غیر مقلد، چلو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، بھگایا، وہ بھاگے، لیکن یہ ہم سب کو خنثی سمجھتا ہے، کہتے ہے کوئی ماں کا لال تو اٹھے. سمجھے بھائی جان؟ اس پہ مجھے بھی غصہ آیا. میں خامسے میں تھا، سمجھے، میں اٹھا. اب ظاہر ہے کہ ایک طالب علم اٹھے اور پوری دنیا کے درمیان لوگ بیٹھے ایسے گتم گتا، جگہ ہی نہیں ہے. حضرت نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پیش کی. میں نے کہا مولانا قرات خلف الامام کی ممانعت پر آپ اس کو کیسے پیش کریں گے، جبکہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے وہ ایک خاص مقید صورت میں ہے. آپ کہتے امام کے پیچھے قرات نہ ہو اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہو، ہم لوگ مگر غیر مقلد. ایسا مطلق ہے. آپ کا دعویٰ تقیید کا ہے، مدعا آپ کی تقیید کا ہے، اور اذا قرئ القرآن سے کتابیں اصول فقہ کی کھول کر کے دیکھو، اذا مطلق ہے. اس مطلق سے المطلق یجری علی اطلاق ہی، اس تقیید پر آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ حالانکہ بات اگر آپ غور کریں، میری بات ہی غلط ہے. آپ اگر غور کریں، آپ کو بھی ایسے انشاءاللہ غور کی نوبت نہیں آئے گی. سمجھے بھائی جان؟ لیکن بہرحال سے اس انداز پہ جو میرے طالب علمانہ جو وہ مسئلہ تھا، اس انداز پہ میں نے کہا کہ یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق والمقید علی تقیید ہی. تو آپ کیسے اس کو مقید کرتے ہیں بالقراءۃ خلف الامام؟ حضرت نے فرمایا میں نہیں کرتا، صحابہ نے کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے. میں نے کہا صحابی کو اس کا حق بھی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. جو ہمارا قاعدہ ہے نحوی اعتبار سے، خبر واحد سے آپ تقیید نہیں کر سکتے. چیزیں ایسے کیسے ہوگا؟ صحابی کا موقوف قول تو موقوف میں جانتا ہی نہیں تھا، صرف اتنا پتا تھا کہ حدیث سے پوچھوں کہ نور الانوار وغیرہ چیزیں پڑھ چکے تھے، حدیث سے تقیید نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ عام حدیث سے تقیید نہیں کر سکتے، حدیث مرفوع سے، تو صحابی کے قول سے کیسے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ صحابی کے قول کو حدیث موقوف کہا جاتا. میں نے کہا صحابی اس کو نہیں کر سکتا. سمجھے بھیا؟ پھر کہنے لگے نہیں مطلق نہیں ہے. میں نے کہا مطلق کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کتابوں میں دیکھو، ہاں مطلق ہے لیکن صحابہ نے کیا. میں نے کہا صحابی کو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کے خود اصول کے خلاف. مولانا ایسا ہو گیا تو اس کے والد جو ہے نا مولانا دبانور صاحب، وہ غصے میں آئے. سرحد والے ہوتے ہی ایسے غصے، وہ غصے میں آیا مجھ پر کہ اپنے دیوبندی کو اپنے رسوا کر دیا، یہ کر دیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں، اٹھا مولانا دبانور لائق آدمی ہے، بہت لائق آدمی. میں نے کہا ہم ایک ساتھ مولانا دبانور بڑے درجوں میں تھے، ہم چھوٹے درجوں میں تھے. مولانا دبانور صاحب کو میں نے کہا کہ آپ ناراض نہ چھوڑو خطیب صاحب کو. خطیب صاحب آج تیسے پھش کر کے بیٹھ گئے. مولانا ہزاروں لوگوں کے سامنے جو اس کی رسوائی ہوئی، ہزاروں لوگوں کے سامنے، خدا کی پناہ یہ مولانا اردو نہیں چلتی، سمجھے بھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں اندھے لوگ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی اردو چلے. اس لیے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی جو بنیادی کتابیں، ایک آدمی شرح جامی جس نے صحیح پڑھی ہے، کافیہ پڑھی ہے، کتبی پڑھی ہے، اس کو ان مناظر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں وہ تو آدمی جس کی درسی کتابوں میں جس آدمی کو صلاحیت ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے آپ سے اپیل کروں گا، ہم تو نالائق ہو گئے، کتابیں ہماری رہ گئی. مولانا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ سلب کلی ہے، باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی آپ بھی تو ایجاب جزی کے قائل ہیں، ہم نہیں ہیں قائل. اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا اس کو علم غیب کوئی کہتا ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ کو صفتیہ لیا جائے، اللہ کو استثناء لیا جائے تو اللہ تو من فی السماوات و من فی الارض میں ہے ہی نہیں. اس سے استثناء کس طرح درست ہوا؟ اس کے لیے بھی علم چاہیے.
سمجھے بھائی جان؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تو ما فوق العرش ہے، اور عرش آسمانوں سے بہت اوپر ہے، 7ویں آسمان سے 9ویں آسمان سے، 9 مان لو یا 7 مان لو، اس سے اوپر ہے عرش. وہ من فی السماوات و من فی الارض ہے ہی نہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ استثناء کس طرح ہوا؟ الیاذ باللہ، یہ استثناء تو پھر استثناء منقطع ہوگا. الیاذ باللہ کہہ رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. فمن شاء فلیرجع الی الشیخ المنظور. سمجھے بھائی جان؟ وہ ایک الگ داستان ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے. اسی طرح مولانا یہ بھی لکھ لو کہ عطائی علم غیب بتایا گیا آپ کو، اس کو علم غیب آپ نے کہا کیوں؟ اب سمجھو اس کے بعد مسئلہ علم غیب اور کشف میں نبی کو کشف بھی ہوتا ہے، ہمارے پیر صاحبان کو بھی کشف ہوتا ہے، لیکن کشوف الپیر غیر قطعیت بخلاف کشوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنها قطعیت. نبی کے جو کشف ہوتے ہیں وہ قطعی، اور پیر صاحب کا جو کشف ہوتا ہے غیر قطعی. پیر صاحب بیٹھو تو اچانک سائیں پیر صاحب اٹھی، پیر صاحب اٹھ گئے اور سائیں چھاتی ہو. پیر صاحب غریب اچانک بیٹھ پڑے، انا للہ و انا الیہ، اٹھ گئے. کراچی میں مولوی عبد الحمید کے علاقے میں سندھی، سائیں وارو چھاتی ہو، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ مسجد میں کتوں گھڑی ہو. سمجھے بھیا؟ یا مسجد نبوی میں کتا داخل ہو گیا، کشف ہو گیا. حضرت سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب کو کشف ہو گیا. پیر صاحب کو جو کشوف ہوتے ہیں وہ قطعی نہیں ہوتے، اس لیے مرید نے دعوت کی پیر صاحب کی، یہی کشف والے پیر صاحب کی دعوت کی کہ آپ کو ہمارے ہاں دعوت ہے کھانے کی. مرید کی جو بیوی تھی وہ دیوبندی تھی، مرید صاحب خود بدعتی تھا، اور بیوی اس کی وہ تبلیغی جماعت میں جڑ گئی تھی اور وہ دیوبندی تھی. وہاں دعوت کر دی پیر صاحب. سمجھ شری میں ہے کہ نہیں؟ گوشت بھی پکایا، سمجھے؟ اور گوشت کو یہ جو وہ کیا تھا، یہ برتن اوپر اوپر کئی ہوتے، ہاں ٹفن، ہاں وہ جو ٹفن وفن میں لا کر کے پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا. نیچے والے میں بالکل گوشت کا سالن، اوپر لوکی ہے، کوئی اور سبزی ہے، کوئی دال ہے، اور یہ ہے، لا کر حضرت صاحب کے سامنے رکھ دیا. حضرت صاحب کے چہرے پر 12 بج گئے. سمجھے بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت ہم پر مصیبت آ گئی، آپ کی بد دعا ہمیں لگے گی. سمجھے؟ مرید نے پوچھا، کہا کہ بلایا اور تباہ ہو رہے تھے، آپ برباد ہو رہے تھے کہ میرے لیے کہیں سے کوئی مرغی لے لیتے، ایک پاؤ پکاتے تو رسوائی تو ہماری نہ ہوتی، کم از کم گوشت. سمجھے بھائی جان؟ تو بیوی نے اندر سے آواز دی، یہ ٹفن کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ہاں یہ ٹفن. اور نچلے والے طبقے میں ذرا کھول کر کے دیکھو، اس میں گوشت ہے. حضرت یہاں قریب میں گوشت نظر نہیں آ رہا، اور کتا کیسے نظر آیا مسجد میں؟ کئی میل کے فاصلے پر مسجد، اس میں کتا گھن گیا اور کتا داخل ہو گیا. وہ تو آپ کو نظر آ گیا، یہاں قریب میں گوشت نظر نہیں آیا. تو پیر صاحب کے جو کشف ہوتے ہیں وہ کشف، سمجھے بھیا، یہ کشف قطعی نہیں ہوتے.
آج کل تبلیغوں کو بھی بڑا کشف شروع ہو گیا ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، جماعتوں کی تشکیلیں روز بروز، وہ بھی کشف کی ذریعے سے. سمجھے بھائی جان؟ اب ماشاءاللہ یہاں بھی ایک راوڑ پاک تھا، اور وہاں اللہ نے بڑا کام لیا نظام الدین والوں سے اور راوڑ والوں سے، اور کروڑوں بے نمازیوں کو خدا نے نمازی بنایا، پکا مسلمان بنایا. اب انگریز نے لا کر یہاں بھی کشف داخل کر دیا. سمجھے بھائی جان؟ کشف کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. سمجھے؟ لیکن جو کشف والے ہوتے وہ کشف بتاتے نہیں ہیں، اور جو بتاتے وہ کشف والے ہوتے نہیں. کشف وہ ہے جو غیر مکشوف ہو. کشف کے لیے مستور ہونا ضروری. اور ناراض نہ ہونا. فرمایا کہ آدمی جتنا بڑا کمال والا ہوگا اتنے ہی کشف اس کے کم ہوں گے. کشف کا ظہور اس سے ہوگا نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. جتنا کمال والا ہوگا اطاعت اور فرمان برداری میں، سنت نبوی میں، اس کے کشف اتنے ہی کم ہوں گے، اور اس کا کوئی کشف لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا. اور کشوف کی جب بازار لگے گی تو وہاں سمجھ لینا کہ وہ مسئلہ کچھ اور ہے. اور یہ غیر نبی کی کشف کی بات کر رہا ہوں، غیر نبی کی. نبی کا تو کشف وہی ہی ہے. سمجھے بھائی جان؟ وہ تو قطعی ہے. غیر نبی اس میں صحابہ بھی داخل ہے، اس میں تابعین بھی داخل ہے، تبع تابعین بھی داخل ہے، اور اس میں بزرگان دین بھی داخل ہے، جن کے جتنے کشف ہیں وہ کامل نہیں ہیں. لکھا ہے کہ با کمال لوگ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے. ان کے کتنے کشف ہے؟ بہت چند، معمولی. یا ساریت الجبل الزم الجبل الزم الجبل. پہاڑ کو اللہ نے میرے سامنے لا کر کے مجھے دکھایا کہ دشمن نہاوند میں دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے. سمجھے؟ سوائے ایک دو واقعات کے. اس لیے فرمایا جو کشوف جو ہوتے ہیں یہ کمال کی دلیلیں نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مشکات میں ایک دو واقعات ہیں کشف کے، تفصیلات میں نہیں جاتا. تو اس لیے کشف یہ کوئی ایسا مسئلہ. نبی کے کشف میں اور علم غیب میں فرق سمجھو. علم غیب میں غائب چیز کا، یہ غیب جو ہے نا یہ مصدر مبنی للفاعل ہے. علم الغیب یعنی علم الغائب. علم النبی الغائب منا. الغائب منا تو نہ کہو، وہ تو اللہ کی جانب میں کہا. علم النبی الغائب، غائب چیز کی ایک ایک ذرے کو، ایک ایک تفصیل کو نبی جانے. اس کا علم آپ کو دیا جاتا، لیکن اس چیز سے پردے ہٹا کر کے اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا. برخلاف کشف کے، کہ کشف کے اندر جو رکاوٹیں اور حائل ہیں ان کو ہٹا کر کے اس شے مکشوف کو مکشوف علیہ کے سامنے واضح کیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکشوف علیہ، اللہ کاشف ہے. آپ مکشوف علیہ اور شے مکشوف اور مکشوف علیہ کے درمیان میں جو رکاوٹیں اور جو حائل تھی ان کو ہٹا کر کے وہ چیز بالکل آپ کے سامنے اس طرح ہو جاتا. اس لیے فرمایا مرسل علی النبیون. کہ ان کی مثال یا خود حائل ہٹایا گیا، نبی مجھے دکھائے گئے، یا ان کی مثال لائے گئے. مثال کا کشف ہوا
اجساد مثالیہ کا اور ارواح کو ان کو جسم کی شکل میں پیش کیا گیا، اس لیے فرماتے ہیں اتیا ہناک بارواحہم تشریفا لہ و تکریما لہ۔ اللہ اکبر، نبیوں کی ارواح کو لایا گیا، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ سمجھے بھیجا؟ یا فرمایا لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار۔ اللہ اکبر۔ جنت و جہنم کی مثال پیش کی گئی اور حائل سارے ختم ہو گئے کہ جہنم کے درمیان میں اور انسانوں کے درمیان میں زمین حائل ہے، سجین جہنم نیچے ہے، یہ حائل سارے ختم ہو گئے۔ میں ابھی دیوار میں نے دیکھا، جنت کو میں نے دیکھا، جہنم کو، یہ آپ کے قبلہ والی دیوار میں، اور جنت کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں آسمان حائل ہے، اعلی علیین، اور جنت اوپر ہے۔ اور یہ سارے حائل ہٹ گئے۔ لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلاة، یہ جو ابھی جو نماز میں نے آپ کو پڑھائی، جا الجنت والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، بخاری میں آپ نے 103 صفحہ پہلی جلد مولانا۔ ہے اللہ اکبر۔ اور جیسے معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ سے بیت المقدس کی تفصیلات پوچھی گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے حاضر کر دیا، درمیان کے سارے حائل ہٹ گئے۔ خود وہ چیز دکھائی گئی یا اس کی مثال دکھائی گئی، جو بھی ہو حائل ہٹ گئے۔ ہے مقام موتا میں کفار کے مقابلے کے لیے آپ نے جو لشکر بھیجا، سریے بھیجا، تو حضرت زید شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد ابن ولید ان کے امیر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو خود یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے، وَالدُّمُوعُ جَرَتْ مِنْ عَيْنَيْهِ، مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک ایک کر کے یار شہید ہو رہے۔ کچھ پہلے پڑ گیا؟ ہم بھی کشوف النبی کے قائل ہیں، بریلوی بھی کشوف النبی کے قائل ہے، سمجھے؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بغیرت کیسے قائل ہے، سمجھے؟ کاشف مکشوف علیہ پر شے مکشوف کو ظاہر کر کے، حائل کو ہٹا کر کے اس مکشوف علیہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر حائل ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بغیرت کہتے ہیں ہر جگہ محمد رسول اللہ موجود ہے، کشف سے معنی دارت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لاکھ روپے کی گل ہے۔ آپ بھی قائل ہیں کشوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم پیر صاحب کی کشف کی بات نہیں کر رہے، اس لیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کشوف الاولیاء الآخرین غیر النبیین، نبی بھی ولی ہوتا ہے، وہ رئیس الاولیاء ہوتا ہے، ما سوا نبی، نبی کے علاوہ دوسرے اولیاء کے جو کشوف ہوتے ہیں وہ قطعی نہیں ہوتے، وہ ظنی ہوتے، سمجھے بھائی؟ خاص طور پر چائے پینے والا جو ڈالڈا کھانے والا پیر صاحب، اس کو تو بسا کر بخارات بھی چڑھتے دماغ میں اس کو ایسے پام نظر آتا ہے تو وہ کہتے کشف ہو گیا، اس طرح بھی ہوتا ہے۔
بات ہی سن. قبضے کی بیماری بس آپ کا لگے نا، اسے بڑے بڑے کشف ہوتے. قبضے کی بیماری سے بھی کشف، سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ پوری تفصیل جو ہے نا آپ کو نبراس میں کشف ہے، الہام ہے، وحی ہے، استدراج ہے، یہ ساری چیزیں، کرامت ہے. تو ان کا فرق آپ کو وہاں ملے گا. بہت اچھے انداز پہ حضرت نے وجہ حسر کے ساتھ ان کو بیان کیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی قائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کشوف کے، اور وہ قطعی ہے. آپ بھی قائل ہیں، لیکن آپ کا حاضر و ناظر کیسے؟ اب دیکھو بیت المقدس کے درمیان میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سینکڑوں میل، ہزاروں میل حائل ہے. اب پہاڑ بھی آئیں گے درمیان میں، درخت بھی آئیں گے، سب کو ہٹا کر کے بالکل وہ شے مکشوف کو مکشوف علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے اس کو ظاہر کر دیں. اس چیز کو لا کر کے شے مکشوف کو مکشوف علیہ کے قریب کیا جاتا ہے اور حائل کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کشف تو بنتا ہی نہیں. آپ کیا، آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جیسے حالانکہ اللہ کی کشف نہیں ہے نا، اللہ کی کشوفات نہیں ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو یہ کشف کا چکر کیا ہے؟ تو فعقیدۃ الکشف تبطل عقیدۃ الحاضر والناظر، وعقیدۃ الحاضر والناظر تبطل عقیدۃ الکشف. بات بنتی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کا صالب کلیہ آپ کے ایجاب جزی کو توڑ رہا ہے، اور آپ کا ایجاب جزی آپ کے صالب کلیہ کو توڑ رہا ہے. علم غیب میں اور کشف میں فرق آ گیا. علم غیب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ یعنی شے غائب جس کو صاحب علم الغیب جانتا ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہو. نہیں، کشف میں وہ حائل اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس چیز کو آپ کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے. فہذا هو الفرق بین علم الغیب وبین الکشف. آپ کے لیے علم غیب کے ہم قائل نہیں ہیں، کشف کے قائل ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ غزوہ موطا والا واقعہ بخاری 103 صفحہ والا واقعہ، یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے حائلوں کو ہٹا کر کے سارے انبیاء کو آپ نے دیکھا، یا ان کی مثل کو لایا گیا. اور یاد رکھو، کشف ہے، معجزہ ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، ان سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا. علم الغیب اختیاری چیز ہے. یعنی النبی یعلم کل شیء فی کل وقت فی کل مکان مقام کل احد. جب بھی آپ نے پوچھا، جیسے پوچھا، جس جگہ پہ پوچھا، جس وقت میں پوچھا، جس چیز کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتا دیا. سمجھے؟ یہ ہے مولانا. اسی طرح فرمایا صور لی الجنت والنار حتی رأیتہما وراء الحائط. بخاری میں 941 صفحہ دوسری جلد ہے. بیٹھ جاؤ بھائی. صور لی الجنت والنار حتی رأیتہما وراء الحائط. یہ جیسے آپ کا خواب کا واقعہ ہے، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی. یہ فرشتے کس لیے بحث کر رہے ہیں، کس چیز میں لگے؟ قال قلت لا، مجھے معلوم نہیں. قال فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. قال یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی؟ قلت نعم فی الکفارات.
مولانا یہ روایت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، مشکات میں اس طرح تفصیل سے موجود ہے۔ علم غیب کے سلسلے میں بریلوی حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، جس تفصیل میں صاحب مشکات نے جس تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اور ترمذی کا حوالہ دیا ہے، ترمذی میں یہ حدیث اس انداز میں جیسے کہ مشکات میں ہے نہیں ملا۔ اگر آپ کو مل جائے تو مجھے دے دینا، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ترمذی میں اس انداز پر ہے نہیں، جو الفاظ اس میں مشکات میں ہیں یہ عالم غیب کی کشفی صورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم شاہد میں ان کو مشاہد بنا کر کے عالم شاہد میں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھ لینا، عالم غیب کی کوئی چیز عالم شاہد میں آ جائے، عالم غیب کی کوئی چیز عالم شاہد میں آ جائے، آپ کے سامنے مشاہد ہو جائے، نبی کے سامنے مشاہد بھی ہو جائے، پردے ہٹ بھی جائیں، جب تک کہ نبی کو نہ بتایا جائے اس وقت تک اس کی بعض جہتیں پھر بھی نبی کے سامنے کھلتی نہیں ہے۔ تب بھی خلاف واقع کہ حقیقت کچھ اور ہے، نبی کچھ اور سمجھتا ہے۔ کاشف اللہ کی ذات، عالم غیب کی کوئی چیز مکشوف علیہ محمد الرسول اللہ، جس پر یہ ساری حقیقتیں کھل رہی ہے، ان کے سامنے کسی چیز کو اگر وہ کوئی چیز آ بھی جائے، جب تک کہ کاشف نہ بتائے اس حقیقت کو کھولنے والا کہ یہ وہ چیز ہے، عالم غیب کی چیز ہے اور عالم شاہد میں مشاہد بن کر کے آپ کے سامنے محسوس ہے، اس کو دیکھ لو، جب تک کہ اس کی پوری تفصیل وہ نہ بتایا جائے تو نبی اس کو دیکھ بھی رہا ہے، پردے ہٹے ہوئے بھی ہے، لیکن پھر بھی خلاف واقع نبی کا علم ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے۔ میں غلطی اور خطا کے لفظ نہیں کہتا، ڈرتا ہوں کہیں آپ کو پڑھاتے ہوئے آدمی کفر میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ آ جائیں، آپ میرے روزانہ کے دوست ہیں۔ پتہ نہیں کیا کھاتے ہو آپ لوگ؟ ہاں ہاں، عالم غیب کی کوئی چیز عالم شاہد میں آ جائے اور آپ کے سامنے مشاہدتاً بھی ہو، لیکن جب تک کہ وہ حقیقت کو کھولنے والی ذات اس کی اطلاع نہیں کرے گی اور اطلاع نہیں دے گی، تب بھی اس کی بعض جہتیں آپ سے مخفی رہتی ہیں اور آپ سمجھتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس عالم غیب سے فرشتے آ گئے۔ حبیب سو رہے؟ ہاں، رات کو جاگ رہے میرے سامنے، عبادتیں زیادہ کی۔ فرشتے آئے، فرشتے وہاں سے آئے، حضرت گئے علیہ الصلوۃ والسلام، بچڑا ذبح کیا، پوچھا بھی نہیں اور لایا، ان کے سامنے بھی پیش کیے۔ یہ عالم غیب کی چیزیں، پردہ بھی نہیں ہے درمیان میں، اور سمجھ رہے ہیں ان کو کہ یہ سرحد کے شاید لڑکے ہیں، یا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ گلگت کے ہیں یا کہیں کے ہیں، نوجوان ہیں، سمجھے؟ یہی لوگ تھے نا اسپین جو ادھر گئے پھر قوم لوط کے پاس۔ اب دیکھیے نا، ان کی جہت ملکیت والی جہت وہ مشاہد ہے عالم غیب سے آ کر کے عالم شاہد میں آپ کے سامنے، لیکن اللہ کے اس بندے کو اس کا علم نہیں ہے، تو کشف ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا کشف ہے؟ اب سب کچھ ہٹ گیا، عالم غیب کا درمیان کا واسطہ بھی نہیں رہا، وہ آپ کے سامنے مشاہد ہے، آپ مشاہد ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے، لیکن پھر بھی جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، اس زمانے میں یہی تھا کہ کوئی کسی کے ہاں کھانا نہیں کھائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ دشمن بن کر کے آیا۔
کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ پھر تو یقیناً اس کے دل میں کوئی دشمنی ہے. سمجھ میں آئے گی؟ اب بھی الحمدللہ یہی رواج ہے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں. سمجھے بھائی جان؟ یعنی اگر مارنا ہو تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے، اگر کھانا کھایا پھر مارا تو بغیرت پٹھان ہے. کھانا نہیں کھا رہا تو پھر پتا چلے گا کہ آج اس کو نفار نہیں ملا ہے، آج دشمنی کے ارادے سے آئے. نکرہم واوجس منہم خیفہ. اب انہوں نے بتایا کہ جی یہ جہت آپ سے مخفی ہے. انا ارسلنا الی قوم لوط. یہ دیکھو اب انہوں نے اپنے ملکیت کا اظہار کر لیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب الکشف جس کو کشف ہو رہا ہے، بس اوقات وہ پردے ہٹا بھی دیے جاتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقت کو کھولنے والی ذاتیں جب تک اس کے تمام جہات کی اطلاع نہ دیں. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک دفعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے چلے گئے. نسائی میں دیکھو 226 صفحہ ہے، کتاب الایمان والشرائع میں یہ مسئلہ دوسری جلد ہے نسائی میں کہ جبریل آئے، ایمان اور انسان کے سوالات کر کے آپ سے چلے گئے انسانی شکل میں. اس دن آپ نے نہیں پہچانا، کیونکہ جانے کے بعد پھر ہو گیا. آپ نے فرمایا والذی بعث محمدا بالحق ھدی وبشیرا ما كنت اعلم به من رجل منکم. ما كنت اعلم به من رجل منکم. یاد رکھ لینا یہاں اس میں تفضیل قید کی نفی نہیں ہے، یہاں قید مقید دونوں کی نفی ہے. عبد القاہر جرجانی کا وہ قاعدہ، وہ کوئی قرآن کا قاعدہ نہیں ہے. یہاں عدم علم ہے. جتنا تم نے جانا کہ ایک انسان، میں نے بھی اس طرح، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا. حضرت مریم کے سامنے فرشتے آ رہا ہے اور اماں فرماتی ہے کہ انی اعوذ بالرحمن. عالم غیب کی چیز اور عالم غیب ہی کا ملائک آیا ہے عالم شاہد میں، اور عالم شاہد میں آ کر کے انسانی شکل میں فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر کچھ خدا کا خوف ہے، ڈر ہے، میرے قریب نہ آ جاؤ. سمجھے بھائی جان؟ اب اماں ڈر رہی ہے کہ کہیں اس کے الیاذ باللہ ان کی بری نیت تو نہیں ہے. اور بعض کہتے کہ اس زمانے میں ایک تقی مشہور تھا، وہ بدنام زمانہ تھا، تو کہا اگر آپ تقی ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، تو میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے قریب نہ آ جائے. ایک تو تقی کا وہی معنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ علم ہی اس کو لے کہ وہ بدنام تقی ہے، اگر آپ تو میں پناہ مانگتی. اب دیکھیے نا کہ عالم شاہد میں تو وہ آیا ہے لیکن جہتیں مخفی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کشوف قطعی ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات اقدس جب کسی چیز کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح بھی کرے، عالم غیب کی چیز عالم شاہد میں لائیں اور اس کی ایک ایک جہت بتائیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، نبی ہے. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا.
لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. اللہ اکبر. راستہ بھی بھول گئے، کوئی راستہ ہمیں بتائے. اور بابا سردی لگ رہی ہے کہ کچھ آگ کی کوئی چنگاری لے کر کے آ جاؤں. نبی اور یہ معلوم نہیں کہ آگ نشتر بل شے دے کنا. اللہ تعالیٰ کی نورانیت تھی، وہ تجلی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. یہاں راستہ کیا تلاش کرو گے؟ إنك بالوادي المقدس طوى. پاک جگہ میں آ گئے، جو تم پر گندگی لگی ہے عالم الغیب کو پتہ نہیں ہے، وہ اتار دو. اور یہ کوئی آگ نہیں ہے جیسے حضرت آگے بڑھ رہا ہے وہ اور پیچھے ہٹ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے. داچش دے فرمایا نودی انی انا ربک فخرا علیک انی انا ربک. نودی انبورک من فی النار، جو اس آگ میں ہے وہ برکت والی ذات ہے. وہ کوئی آگ نہیں تھی. بزا میں شما جو آپ جو آگ سمجھ رہے، یہ ہے مسئلہ مولانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں اللہ کی تجلی آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس جہت کا علم نہیں تھا. یہ میرے رب کی تجلی ہے اور ان کو بتایا گیا، حالانکہ کشف تو ہو چکا ہے اور پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے انی انا ربک. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا جو کشف ہوتا ہے وہ ہوتا تو قطعی ہے، لیکن اس کی بعضی چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے، اس میں بعضی جہتیں جب تک کہ وہ ذات اقدس خود نہ بتائے تو پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے. جب نبی سے کئی جہتیں چھپ رہی ہے اور مخفی ہے تو پھر غیر نبی کی کشف کا پھر وہ تو ویسے ہی قطعی نہیں ہوتا. اس لیے پیر پیران عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ساری کائنات جیسے ہتھیلی ہو، کسی کے سامنے یہ ہتھیلی ہے، اس طرح ساری کائنات میرے سامنے پیش کی گئی. آپ لوگ اپنے ہتھیلی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ارے آپ لوگ مسلمان ہی نہیں ہے بابا، اپنے ہتھیلی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہے. آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ آپ کی ہتھیلی کی یہ لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی گہرائی یہ کتنے انچ ہے؟ ایک. دوسرا اس میں لکیریں کتنی ہے؟ دو. اور تیسرا یہ کہ اس میں کھڈے مڈے چھوٹے چھوٹے اس قسم کی یہ کیا ہے؟ یہ تین. جلدی ایک آدمی بتائیں. یہ سب کچھ مکشوف ہے. آپ مکشوف و نالے ہیں، یہ مکشوف ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ پھر بھی اس کی تفصیلات آپ کو علم نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ روایت تو ملتی بھی نہیں ہے ترمذی میں، لیکن اگر مل بھی جائے، خبر واحد عقیدہ کا ثبوت بھی اس سے نہیں دو. اور اگر یہ ہے کہ چلو مان بھی لیں، لو سلم ان العقیدہ تثبت بخبر الواحد، خبر واحد سے عقیدہ کا ثبوت ہوتا ہے، چلو مان بھی لیں، محدثین کو غریبوں کو نظر انداز کر دیں، تب بھی فتجلی لکل شیء فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، تب بھی بات تو تفصیلی علم کی ہے، وہ پھر بھی نہیں ہوگا. سمجھتا ہے؟ یہ گل. اب ذرا سمجھ لینا مولانا مسئلہ ایمان کے ابتدائی مراحل میں، خوب سمجھ لو اس بات کو، خدا را فتویٰ غلط نہیں لگانا. ایمان کے اعتبار کے لیے ضروری ہے کہ ہر مومن کا ایمان وہ غیب پر ہو، حال کون ذالک الغائب غائبا، کہ وہ غائب ہے اس پر ایمان ہو،
حصول ایمان کے بعد اور تکمیل ایمان کے بعد اگر ان غائبات میں سے کوئی چیز پھر شاہد بن کر کے عالم شاہد میں اگر کسی کے سامنے اس کے کمال کی وجہ سے آ بھی جاتا ہے تو آ جائے، لیکن حالت شہادت والی ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اس ایمان کا اعتبار ہے کہ جو ایمان ہو حالت غیبت والا ایمان۔ www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnaf.com